آج جس موضوع کے اوپر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے سیرت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دین اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ ثانی کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ نے تقریباً 10 سال اور 6 مہینے خلافت کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور آپ کے دنیا سے جانے کا سبب اور وجہ شہادت، اور یہ آپ کی اس دعا کا ثمر اور نتیجہ تھی جو آپ زندگی بھر مانگتے رہے۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ الہی مجھے شہادت دینا، اور الہی جو میری موت ہے تیرے پاک نبی کے شہر میں ہی ہو، کہیں باہر نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تیرے پاک نبی سے دور نہیں جانا چاہتا ہوں، بس ادھر ہی پڑوس اور قرب مل جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ مدفن بھی حضور کے پاس ہی چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الہی ایک تو شہادت، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، اور وہ بھی نماز میں، اور وہ بھی مصلی رسول پر۔ یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ مصلی رسول کا وارث مصلی رسول پہ ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہا ہے۔ سیرت نگاروں نے آپ کے متعلق لکھا ہے 26 اور 27 کی درمیانی جو شب ہے، اس میں آپ کے اوپر فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے حملہ کیا تھا، اور آپ کے اوپر یک کے بعد دیگرے وار کیے گئے، اور آپ زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مشہور قول یہی ہے۔ یاد رکھیے، آپ نیٹ پہ ایک اور بحث دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا یوم شہادت 26 ہے، آپ کا یوم شہادت 27 ہے، آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ دن کوئی میٹر نہیں کرتا، دن کو معنی نہیں رکھتے، آپ کی شخصیت وہ مسلمہ ہے۔ آپ کی شخصیت میں، آپ کے دین اسلام کی خدمات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلا شک و شبہ سے بالا تر ایک شخصیت ہے۔ جس نے کہا ہے کہ 26 اور 27 کو اس نے ظاہری جو چونکہ ایک انسیڈنٹ تو وہ اسی دن ہوا تھا، تو اس نے اس کو دیکھا ہے تو اس نے 26 یا 27 کا قول نقل کر دیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ زخمی تھے، اور وہ چند دن آپ انہی زخموں کی یعنی موت اور حیات کی کشمکش میں رہے ہیں، اور یکم محرم کو آپ اس دنیا سے گئے۔ کوئی بھی دن ہو، آپ کی شخصیت وہ عظیم ہے، آپ کی قربانیاں وہ عظیم ہے، آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات وہ عظیم ہے۔ آپ کو جتنا بھی سسٹم ملتا ہے، ایک پراپر
کہ یہ فلاں محکمہ ہے تو اس نے یہ کام کرنا ہے، یہ فلاں محکمہ ہے تو اس نے یہ کام کرنا ہے، یہ فلاں محکمہ ہے تو اس نے یہ کام کرنا ہے، یہ سارا بنیادی ڈھانچہ دے کر کے جانے والی شخصیت کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ محکمہ ڈاک ہے، یہ محکمہ پولیس ہے، یہ فوج کا محکمہ ہے، یہ چھاونیاں ہیں، یہ ان کے ماہانہ وظائف ہیں، ایون کہ مؤذنین کی تنخواہیں اور وظائف بھی مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ بہرحال آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے۔ آپ کو جو شہید کیا گیا اس کے پیچھے بنیادی وجہ اس آدمی کی ایک بات کو آپ نے قابل اعتنا نہیں سمجھا، قابل توجہ نہیں سمجھا، تو اس آدمی نے دل میں نفرت پالی اور پھر اس نفرت کا اس نے جا کر کے اظہار یعنی اتنا آگے نکل گیا۔ وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹیکس کا مسئلہ تھا۔ یہ چونکہ ایک فنگر آدمی تھا اور مختلف یہ چیزیں بنایا کرتا تھا، تو جو گورنر تھا اس نے اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ یومیہ 2 درہموں کے بارے میں آتا ہے کہ لاگو کیے، تو یہ اس کو ناگوار گزرا۔ اس نے شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کی کہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو اور کیا کماتے ہو، تو اس نے جب بتایا تو آپ نے کہا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو بس اس بات سے اس کو یہ نالا ہوا اور اس نے وہ دل میں کدورت اور نفرت پالی، اور اس نے نفرت میں اتنا آگے نکل گیا کہ آپ کی یہ جان کے درپے ہو گیا۔ ضمناً ایک میں مسئلہ آپ کی گوش گزار کروں گا، ٹیکس اور زکوٰۃ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ یہ ابھی ایک جدید رائے یہ بنتی جا رہی ہے جس میں میرے خیال میں اگر نام لے لوں تو مجھے کوئی اور یا آپ کو بھی کوئی وہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ غامدی صاحب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس دے دیا آپ اسی سے زکوٰۃ آپ مستثنا کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ رائے بالکل ٹوٹلی غلط ہے۔ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کی شرح آپ کی آمدنی کو دیکھ کر کے حکومت وقت متعین کرتی ہے کہ اتنا لینا ہے تو اتنا نہیں لینا ہے، جبکہ زکوٰۃ کی جو شرح ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے ہیں، اس کے بعد کسی کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے تبدیلی کا، اور وہ ایک 40واں حصہ ہے جس کو آپ 100 روپے میں 2.5 کے ساتھ آپ تعبیر کرتے ہیں، یا زمینوں کے اندر عشر اور نصف عشر کے ساتھ آپ اس کو جو پیداواری وہ جو زکوٰۃ ہے اس کو آپ عشر یا نصف عشر آپ اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ماڈرن نظریہ قائم کرنا کہ جو ٹیکس دے دیتا ہے تو اسی میں زکوٰۃ وہ شمار کر سکتا ہے، ایسا نہ تو صحابہ کے دور میں ہوا، نہ تابعین کے دور میں ہوا، نہ تبع تابعین کے دور میں ہوا۔ لہٰذا اس طرح کی رائے قائم کر کے عوام کو خواہ الجھن میں ڈالنا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ زکوٰۃ ہے اور ٹیکس ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹیکس کا مصرف وہ حکومتی ثوابدیدی اختیارات ہیں، اس میں آپ کا ٹیکس پتہ نہیں کتنے امیروں کے اوپر بھی لگتا ہے اور متوسط پہ بھی لگتا ہے، اور غریبوں پہ کوئی جو تھوڑا بہت بچتا ہے تو کوئی ان پہ اوپر لگا دے تو مہربانی ہے، نہ لگائے تو کوئی ہمارا تو زور نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے اپر مڈل کلاس ہے، ایک وی آئی پی ہے، ایک وی آئی پی ہے، پھر ایک اس سے جو ہے نا جی وہ ایک مڈل کلاس ہے، پھر لوور مڈل ہے، پھر اس سے نیچے غریب طبقہ ہے، تو تقسیم ہوتے ہوتے کس کو کتنا ملتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کو ٹیکس کو زکوٰۃ کے ساتھ گڑ مڑ کرنا یہ زیادتی کی بات ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف متعین ہے کہ زکوٰۃ غریب کو آپ دیں گے، اسی لیے اس دور میں عاملین زکوٰۃ وہیں سے لیتے تھے اور اسی علاقے کے غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے، اس لیے یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ جو اتنا بہت زیادہ جدید نظریہ کو پیش کرتا ہے تو جدت سے کام نہیں بنے گا، بات تو دین اسلام کی تشریحات کو دیکھ کر کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا یہ نظریہ ٹوٹلی رد ہے۔
برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پس منظر میں نے بات کیا کہ بنیادی طور پہ یہ ٹیکس کا وہ تھا کہ جو ایک اس نفرت کی جو ہے وہ بنیاد بنا، حالانکہ کوئی یہ اتنا بڑا وہ نہیں تھا۔ اور اگر حکومت وقت صحیح ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے اوپر کتنا جبر کرتے تھے۔ جب قادسالی تھی تو آپ نے کہا میں اس وقت تک ہی استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ یہ قادسالی جو ہے ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، جو برسر اقتدار آدمی ہے، اس کا اپنے اوپر جبر کرنا اور سادہ زندگی بسر کرنے کا ایک بہت بڑی دلیل اور نمونہ ہے۔ لیکن یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ سیرت ان ہستیوں کی پڑھے تو ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے خلافت کس طرح کیا ہے اور کس طرح انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے اس کے۔ حضرت عمر فاروق کی سادگی دیکھیے، آپ کی عوام میں خبرگیری دیکھیے، آپ کا راتوں کو اٹھ کے لوگوں کے حالات جو ہے ان کا جائزہ لینا، نیندوں کو قربان کرنا، اپنے اوپر جبر کرنا، یہ ساری بڑی بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ لیکن کوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے والا ہو پھر جا کے بات بنتی ہے۔ برادران اسلام، ایک اور بات مساوات کی چلی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کو فتح کرنے کے بعد جب آپ داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ جو سوار تھا، وہ جو اونٹ کی مہار پکڑنے والا آپ کا ایک خادم تھا، تو آپ اس کو بھی اس کی باری پہ اونٹ کی سواری کے اوپر جو ہے وہ سوار کرتے تھے کہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، اگر میں تھکتا ہوں تو یہ بھی تھکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک عام آدمی اور خلیفہ وقت کو برابر کے حقوق دیتی ہیں۔ مساوات، عدل، انصاف اس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ جو آپ وی آئی پی کہہ لیں، وہ اے سی میں ہوں گے، وہ عیاشیوں میں ہوں گے، اور ان کے پروٹیکشن کے اوپر لگا ہوا عملہ وہ دھوپ میں پس رہا ہوگا، وہ گرمی میں ہوگا، وہ غربت میں ہوگا، وہ افلاس میں ہوگا، وہ بھوک میں ہوگا۔ وہ کیا تیر مارتا ہے؟ صرف سائن کرتا ہے۔ یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے، کسی محکمے کا لے لیں، اوپر چلے جائیں، ایم این اے کو چلے جائیں، ایم این اے کو تو فائل پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ تو نیچے سیکٹری اس کو کر کے بھیجتے ہیں، اور سیکٹری کس سے کرواتا ہے؟ ڈپٹی سیکٹری سے کرواتا ہے۔ ڈپٹی سیکٹری کس سے کرواتا ہے؟ نیچے والے سے کرواتا ہے۔ کام تو نیچے والا عملہ کرتا ہے، کام نیچے والا عملہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ڈاکٹروں میں، یہ آر آئی سی کی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک آپریشن میں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ جو کیمرہ وہ اندر جو ہے وہ رگوں کے ذریعے بھیجتے ہیں اور وہ اندر سے وہ فوٹیج لیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر پھنس گئے اور وہاں پہ ایک نرسنگ جو ہے وہ ایک خاتون تھی، اس کی منت کرنی پڑی، بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے لگا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ایکسپائر ہونے لگا، اس نے کیمرے کو ریورس کیا، ڈاکٹروں کے ہاتھ پھول گئے، لیکن الاؤنس، تنخواہیں، مراعات، یہ بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے۔ یہ معاشرے کی وہ تلخ حقیقت ہے کہ کام کوئی کرتا ہے اور معاوضہ کسی کو ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر جبر کیا۔ آپ نے کہا اس وقت تک عمر گھی استعمال نہیں کرے گا جب تک قوم سے قادسالی ختم نہیں ہوتی ہے۔ عمر فاروق اگر تھکتا ہے تو یہ جو میرے ساتھ چلنے والا یہ اونٹ کی جس نے مہار پکڑی ہے یہ بھی تھکتا ہے، لہذا اس کا بھی نمبر آئے گا اور اس کو بھی میں اونٹ پہ سوار کروں گا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ اتنی مساوات کرنے والا بندہ ہے تو یہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کیسے کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کیسے کر سکتا ہے۔ یہ وہ دین اسلام کی تعلیمات تھی جن کو لوگ دیکھ کر کے وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے۔ شاید ہم وہ تصویر جو ہے وہ ہم پیش نہیں کر سکے،
اور اپنی کمزوری کو اٹھا کر کے ہم نے اسلام پہ ڈالا ہے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسلام آپ کے ہاتھ تو نہیں باندھتا، آپ محنت کریں۔ اسلام آپ کی سوچ پہ تو کوئی قدغن نہیں لگاتا ہے، آپ کریں نا، ریسرچ کریں، آگے نکلیں آگے۔ اسلام نے نہ آپ کے دماغ کے اوپر کوئی بین رکھا ہوا ہے، نہ آپ کے ہاتھوں پہ اور نہ آپ کے ذہن اور ضمیر پہ۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ نکلو، سوچ، غور، فکر، تدبر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مساوات بنیادی پہلو ہے۔ اور قرآن نے ایک آیت بتائی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمن قوم ہے، مخالف آدمی ہے، اس کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ خدا نخواستہ تم عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور عدل ہی بنیادی ماخذ، منبع، مرکز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کا۔ آپ کے دور میں آپ کو معلوم ہے نا، 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے اسلام ادھر بھی پھیل رہا ہے، ادھر بھی پھیل رہا ہے، یہ بھی فتوحات ہو رہی ہیں، یہ بھی فتوحات ہو رہی ہیں، یہ بھی فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ آپ کی وہ عدل، انصاف، تدبر کی بنیاد، اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنا عروج بخشا ہے۔ آج ہم کمزوری ہماری ہوتی ہے، ہم اسلام کے سفیر ہیں نا، ہم اسلام کے سفیر ہیں۔ جس طرح آپ اپنی قوم کے، قبیلے کے، علاقے کے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے آپ سفیر ہوتے ہیں، آپ جیسی سفارت کاری کریں گے اس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو میں اسی طریقے سے، یا آپ اسلام کے سفیر ہیں، ہم اگر پراپر سفارت کاری نہ کر سکے تو ہمیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہم اس ریویو پہ آ جائیں کہ شاید دین اسلام کے اندر خدا نخواستہ یہ سیکولرزم نے کیوں جگہ لی ہے، لبرلزم نے کیوں جگہ لی ہے؟ آپ نے اس کو سپیس دیا ہے۔ جب آپ نے اس کو سپیس دیا ہے تو پھر اس نے جگہ لے لی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ تعلیمات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آخری بات، اور بات کو سمیٹ رہا ہوں، پردے کے حوالے سے بہت سارے سو کالڈ پڑھی لکھی خواتین ٹاک شوز میں بھی آتی ہیں، باقی بھی، وہ قرآن کو براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتی، تو وہ اپنی ساری کتھارس اور جو اپنا دل کی بھڑاس ہے، وہ جو سامنے بیٹھا ہوا وہ ایک دین اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اس سے نکالتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق قرآن کی یہ پردے کی آیات اتری، آپ نے حضور نبی پاک علیہ السلام کو رائے دی، یا رسول اللہ، ہر طرح کا آدمی آتا ہے، اس میں نیک بھی ہے، فاسق فاجر بھی آتا ہے، لہذا ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ پردے میں رہیں اور پردے میں ہی بات کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی رائے کو تائید بخشی اور قرآن کی آیات پردے کے متعلق نازل ہو گئیں۔ تو یہ تو کسی مولانا کا مسئلہ تو نہیں ہے، ایون دن کہ حضرت عمر فاروق کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی شان ضرور یہ جہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ حکم تو رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کا ہے تو پھر آپ کو ماننے سے یہ گھبراہٹ کیوں ہے اور کتراتے کیوں ہیں؟ اور ایک اور بات، یہ لا اکراہ فی الدین کی غلط تشریح، دین میں جبر نہیں ہے، یہ دین کی غلط تشریح ہے۔ سمپل یہ ہے کہ دین میں کسی کو جبراً داخل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دین مسئلہ ہے دل کا، اور کوئی دل جیتا جاتا ہے دین اسلام میں۔ لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ پابندیاں جو دین اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، آپ کسی شعبے کے ہیں، جب تک آپ نے وہ شعبہ جوائن نہیں کیا تھا آپ کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جب آپ نے ایک شعبے کا انتخاب کیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں وقت پہ آنا ہے، وقت پہ جانا ہے، کارڈ بھی آپ کا لازمی ہے، اتنے گھنٹے ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے، آپ کی SOPs بنتی ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ ایون دن کہ آپ کو حج کے لیے NOC لینا پڑتا ہے، عبادت ہے نا، حج کے لیے NOC لینا پڑتا ہے۔ یہ پابندیاں ادھر سے آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کی بات آتی ہے تو آپ یہ آیت پڑھ دیتے ہیں، نہ اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں، اور اس کا غلط جو ہے وہ مطلب نکالتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین میں جبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زور سے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اپنے دل سے دین اسلام میں داخل ہوا ہے تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو لگائی ہوئی پابندیاں ہیں ان کو
ان کو قابل اعتنا سمجھنا ہوگا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو برادران اسلام، یہ وہ عظیم حکم تھا کہ جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق اللہ رب العالمین نے آپ کی تائید میں آیات نازل کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔